السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، وزیراعظم کو جب بھی ایوان سے اعتماد کی ضرورت ہو تو اسے قومی اسمبلی کی کل تعداد کی نصف ارکان سے زائد یعنی کم از کم 172 ارکان کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے، بصورت دیگر وہ اسمبلی سے اپنا اعتماد کھو دیں گے۔ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، قواعد کے مطابق وزیراعظم کے انتخاب اور اعتماد کا ووٹ کا طریقہ کار تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اعتماد کے ووٹ میں اپوزیشن کا کردار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ قومی اسمبلی کے قاعدہ 36 اور شیڈول دوم کے مطابق اجلاس شروع ہونے کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی 5 منٹ تک ایوان میں گھنٹیاں بجواتے ہیں تاکہ تمام اراکین کی حاضری یقینی بنائی جا سکے۔ اس کے بعد ایوان کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی رکن باہر جا سکے نہ کوئی باہر سے اندر آئے۔ اسپیکر وزیراعظم پر اعتماد کی قرارداد پڑھنے کے بعد اراکین سے کہیں گے کہ ان کے حق میں ووٹ ڈالنے کے خواہش مند شمار کنندگان کے پاس ووٹ درج کروا دیں۔ شمار کنندگان کی فہرست میں رکن کے نمبر کے سامنے نشان لگا کر اس کا نام پکارا جائے گا۔ قواعد کے تحت ووٹ درج ہونے کے بعد اراکین ہال میں انتظار کریں گے۔ تمام اراکین کے ووٹ درج ہونے کے بعد اسپیکر رائے دہی مکمل ہونے کا اعلان کریں گے۔ اسپیکر اسمبلی ووٹوں کی گنتی کر کے نتیجہ اسپیکر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ 2 منٹ کے لیے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں تاکہ تمام اراکین اسمبلی ہال میں واپس آ جائیں اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی نتیجے کا اعلان کر دیں گے۔ وزیراعظم پر اعتماد کی قرارداد منظور یا مسترد ہونے کے بارے میں قومی اسمبلی کے اسپیکر صدر مملکت کو تحریری طور پر آگاہ بھی کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ طریقہ کار ہوتا ہے وزیراعظم کے لیے کہ وہ اعتماد کا ووٹ کیسے حاصل کرتا ہے۔ جب عمران خان وزیراعظم بنے تھے تو ان کو 176 ووٹ ملے تھے، مگر جب اعتماد کے ووٹ حاصل کرنے کی باری آئی تو وزیراعظم عمران خان کو 176 کے بجائے 178 ووٹ ملے ہیں۔ ناظرین، یہ طریقہ کار تھا اعتماد کی ووٹنگ ہونے کا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔